اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے حق تعالی شانہ نے یہ وحی نہیں بھیجی کہ میں تاجر بنوں اور مال جمع کروں، بلکہ یہ وحی بھیجی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کی تسبیح اور تحمید کرتے رہو اور نمازیں پڑھنے والوں میں رہو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ اسی حالت میں تم کو موت آ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے۔ یہ وحی جس کی طرف اشارہ کیا ہے سورہ حجر کی آخری آیات، ٹھیک ہے، سورہ حجر کی آخری آیات یہ تقریباً 14 پاری کی ہے۔ وَأْمُرْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کا تعالیٰ کا حکم مانو یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ حجر 14 پاری کی پہلا پاؤ جو ہے نا اس کی آخری آیات ہے۔ اور حدیث پاک کا یہ مضمون متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے نقل کیا ہے۔ چنانچہ سیوطی رحمہ اللہ نے در منصور میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابو مسلم خولانی، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ بہترین آدمی دو شخص ہیں، ایک وہ جو اپنے گھوڑے کے بال پکڑے ہوئے اللہ کے راستے میں جان دینے کو تلاش کرتا پھرتا رہتا ہو، جہاد کا شوق ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کے پاس بکریاں ہوں اور کسی جنگل یا پہاڑی میں یعنی غیر معروف جگہ میں یکسوئی ہو، نماز پڑھتا رہتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو اور اپنے مولا کی عبادت میں مشغول رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں موت آ جائے۔ آدمی کو اس سے خیر کے سوائے کوئی شر نہ پہنچے۔ ایک یہ حق تعالی شانہ کی اس پاک ارشاد کی تحمیل میں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال تک کر دکھا دی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر رکھنے والوں سے مخفی نہیں، اور پھر جتنے حق تعالی شانہ کی طرف سے انعامات زیادہ ہوتے تھے اتنے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں انہماک زیادہ ہوتا تھا، انہماک، شوق، رغب، زیادہ عبادت کرنے کا شوق، لگن، یہ زیادہ ہوتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ سورہ فتح نازل ہوئی، فتح انا فتحنا لک فتح مبین، 26 پاری کے ہیں دوسرے پاؤ میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں اور بھی زیادہ کوشش شروع کر دی۔ اس میں جو آیت ہے نا انا فتحنا لک فتح مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اس میں آپ سب کے تمام گناہوں کو اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ یہ انعام ہے نا کہ آپ کی آگے پچھلے سب گناہ معاف ہے۔ اب اس کے نازل ہونے کے بعد آپ نے یہ بات اور بھی زیادہ کر دی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیت شریف میں آپ کی اگلی پچھلی لغزشیں سب ہی معاف ہو گئیں، پھر اتنی مشقت حضور برداشت کرتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، یہ کہ اللہ پاک نے مجھ پر انعام کیا ہے تو میں اس کو شکر ادا نہ کروں۔ آج کل ہم صبح سے دیکھو رات تک کتنے اللہ پاک کو ہم پر انعامات ہیں، گھر دیا ہے، جسم اچھا دیا ہے، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہے، معاشرہ ہے، اچھی صحت، اچھا کھانا کھاتے ہیں، پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، یہ نا شکریہ۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورۃ فتح نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی طویل نماز کر دی کہ پاؤں پر ورم آ گیا، اور عبادت میں اتنی کثر کر دی کہ سوکھ کر پرانی مشک کس طرح سے ہو گئی۔ اور جب عرض کیا گیا جو اوپر گزرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب ارشاد فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ حضرت حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اتنی کوشش فرماتے تھے کہ پرانی مشک کی طرح بالکل سوکھ ہو گئے، یعنی پتلے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر وہی سوال و جواب ذکر فرمایا۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک پھٹ گئے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک نماز میں کھڑے رہے تھے کہ پاؤں پر ورم آ گیا۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے حدیث کثرت سے اس قسم کے مضمون میں نقل کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہم لوگ کبھی اس چیز کو سوچ لیتے ہیں کہ حق تعالی شانہ کا فلاں خصوصی انعام ہوا ہے، اس کے شکر رانے میں 2 رکعت مختصر ہی پڑھ لیں؟ جیسے کہتے ہیں کہ صبح جب ہوتی ہے نا یوسف، اشراق کے وقت 2 نماز نوافل کے شکر کی ادا کرنی چاہیے اور رات کو بھی ادا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جب تک مسلمان شکر کرتا رہے گا اللہ پاک کے اس کے انعامات اس پر آتے رہیں گے۔ اب جب اللہ شکر کرے گا تو اللہ پاک کے جو عذاب اس پر آتے رہیں گے، صحیح ہے نا۔
متعدد حدیث میں آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے فتح کی خبر آتی یا کوئی خوشی کی بات سنتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکر کے لیے سجدے میں گر جاتے، اور ان سب احوال کے باوجود اللہ تعالیٰ شان سے خوف کا یہ حال تھا کہ بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے کہ خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ قیامت میں میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ پاک کے رسول کہتے ہیں کہ میرے ساتھ مجھے بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، حالانکہ اللہ کے رسول کے آگے پچھلی تمام گناہ معاف ہیں۔ اس کو اللہ پاک قیامت کے دن مقام و محمود عطا کریں گے، پھر بھی خوف کا اتنا عالم کہ قیامت کہ مجھے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، ہاں معلوم نہیں کہ مطلب یہ ہے کہ تفصیل احوال ٹھیک ہے یہ اور ہے۔ تو ان سب احادیثوں کا، ان سب آیات کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کے شکر گزار بنتے بن جائیں، ٹھیک ہے، جتنے انعامات اللہ پاک نے ہم پر کیے ہیں نا، اس کا اللہ پاک ایک ایک پل کا ہم شکر ادا کریں، نمازیں پڑھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، نوافل ادا کرتے رہیں، صدقہ دیتے رہیں، مخلوق کی خدمت کرتے رہیں۔ اگر یہ نہیں کیا تو اللہ پاک سے جو انعامات ہم پر کیے نا وہ بھی اللہ پاک ہم سے لے لے گا، ٹھیک ہے نا۔